علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی ایک عمدہ مثال دی کہ جو بھی صراط مستقیم کا سالک ہے، چلنے والا ہے، اس کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری و ساری ہے، تو اس کی مثال ایک پرندے کی ہے۔ جس پرندے کی اڑان جاری ہے، اس سالک اور اس عمل کرنے والے کی طرح۔ پرندے کا منہ ہوتا ہے اور دو پر ہوتے ہیں، اور یہی ایک متقی اور مومن انسان کی مثال ہے۔ اس کی عبادت محبت کے رکن پر قائم ہوتی ہے اور خوف اور رجا کے۔ تو پرندے کا منہ جو ہے وہ بر مقام محبت ہے، اور اس کے جو دو پر ہیں، ایک پر خوف اور دوسرا رجا کے مقام پر ہے۔ اور پرندے کی اڑان ان تینوں چیزوں کی صحت پر قائم۔ اس کا منہ اگر کاٹ دیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، پھر اڑان کہاں کی؟ اسی طرح ایک مومن کی عبادت میں اور اس کے ایمان میں اگر محبت نہ ہو تو اس کی عبادت بالکل مردہ اور ناقابل قبول۔ پرندے کے پر کاٹ دیں تو پھر وہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گا، اور بہت جلد کسی شکاری کی پکڑ میں آ جائے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو مومن کی عبادت بھی پرندے کے ان دو پروں کی طرح قائم اور جاری رہتی ہے، ایک خوف اور دوسرا رجا۔ ایک پر ہو دوسرا نہ ہو تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ محبت کا رکن تو موجود ہو لیکن خوف کا نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر خوف کا رکن موجود ہے محبت کا نہیں، یا محبت کا رکن موجود ہے خوف کا نہیں، یا دونوں ہی رکن موجود نہیں ہیں، وہ عبادت بالکل بے سود، بیکار اور ناقابل قبول ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی انہی اصولوں پر قائم، اور اس کا ایمان ہمیشہ خوف اور رجا کی کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے، تاکہ اس کا ایمان بھی قابل قبول ہو اور اس کی عبادات بھی قابل قبول ہو۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان اصولوں کو بار بار ذکر کیے۔ ایک مقام پر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ساتھ ہی فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رہبا ورغبا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور ہمیں پکارنے والے، ہماری عبادت کرنے والے، ان دو بنیادوں پر، رغباً رغبت کی بنیاد اور رہبا خوف کی بنیاد۔ ان خوف اور امید، خوف اور رغبت، اللہ کے عذاب کا خوف اور جنت کے حصول اور اس کی طلب کی امید، ان دو بنیادوں پر ہماری عبادت کرتے ہیں یہ انبیاء کرام۔ تو ان کی عبادت کا محور یہ خوف اور رجا ہے۔ اس طرح متقین اور صالحین، ان کی عبادات کی بنیاد بھی یہ دو چیزیں ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو راتوں کو جدا ہوتے ہیں بستروں سے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوفا وطمعا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا امیدوار بن کر۔ اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے، جنت کی طلب کی امید ہوتی ہے، اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیاد اور ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ یہ ان کا صلہ اور اجر ہے، کیونکہ انہوں نے
اپنی عبادت چھپا ڈالی، رات کی تاریکی میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو چھپا دیا، اور فرشتے تک نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کیا دے گا اور کیسے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اگر آپ غور کریے اس آیت کریمہ پر، تو ان متقین نے حقیقت میں 3 چیزیں چھپا رکھی ہیں جس کا اظہار وہ لوگوں پر نہیں کرتے۔ ایک رات کا قیام جو اپنے کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں کرتے ہیں، اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دیتے۔ اور 2 عمل اور ہیں، خوف و طمع، ایک خوف، دوسرا رجا اور امید۔ یہ دونوں کیفیتیں بھی انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دل میں مخفی ہے، اور اس کی رحمت کی حرص اور طمع اور لالچ اور اس کی رغبت بھی دل کے اندر مخفی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے جو چھپا کر وہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا کہ ان کے اجر و ثواب کو چھپا لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قیام اللیل کو چھپایا، اور ان 2 بنیادوں کو بھی دل میں چھپا رکھا ہے، اس کے عذاب کے خوف کو اور اس کی رحمت کی طلب کو۔ تو ان اصولوں پر اپنی ایمان کی زندگی اور اپنی عبادات کو قائم رکھو۔ اب اس کی عملی صورت کیا ہے؟ یعنی ایک انسان یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی رحمت کی امید اور رجا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں محض دعوے سے ثابت نہیں ہوں گی۔ ایک انسان اس کو کیسے ثابت کرے گا کہ اس کو واقعتاً اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی جنت کی طلب اور حرص ہے؟ اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی؟ عملی صورت یہ ہے، نمبر 1 خوف۔ اگر واقعی اس کے دل میں اس کے عذاب کا خوف ہے تو پھر ایسے کام نہ کرے جو اس کو اللہ کے عذاب میں جھونک دے۔ شریعت مطہرہ نے بہت سے گناہوں کی سزا ذکر کی ہے کہ ان کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں خوف ہے اور سچا خوف ہے تو پھر ایسے کام آپ کیوں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں؟ مثلا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے۔ ان تمام گناہوں پر جہنم کی وعید موجود ہے، اور جس انسان کو یہ وعیدیں معلوم ہوں وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اگر وہ کرے گا تو اس کا معنی یہ کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں، تو اس کا ایمان کیسے معتبر ہوگا اور اس کی عبادات کیسے معتبر ہوں گی؟ یہ بڑا اہم رکن ہے عبادات کی قبولیت کا، یعنی خوف کا ہونا، وہ تو موجود نہیں اس کے اندر۔ تو یہ صدق خوف کی علامت ہے کہ ایک انسان اللہ کے عذاب سے واقعی ڈرتا ہے، اور ڈر کر ایسے گناہ نہیں کرتا جو اسے اس عذاب میں جھونک دیں۔ عذاب کا ڈر بھی ہو اور گناہوں کا ارتکاب بھی ہو، یہ 2 متضاد امور ہیں۔ ایک انسان کو اگر معلوم ہو کہ مرنے کے بعد مجھے ایک دیگ نما برتن میں ڈال دیا جائے گا جس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور منہ تنگ، اور اس میں مجھے عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں اس برتن میں جل رہے ہیں؟
اور چیخ چلا رہے ہیں برہنہ. جبریل امین نے فرمایا کہ ہؤلاء الزوانی والزنات، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کرتی تھی. اب ایک شخص کو یہ وعید معلوم ہو اور اس کے دل میں عذاب کا خوف بھی ہو، وہ یہ کام کرے گا؟ ایک شخص کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد اسے آگ کا عذاب تو ہو گئی، مگر ایک اضافی عذاب یہ ہے کہ ایک حوض میں اس کو ڈال دیا جائے گا جس میں خون کی رنگت والا کھولتا ہوا پانی یا تیل ہوگا، اس میں ان کو جلایا جائے گا. کناروں پر فرشتے کھڑے ہوں گے. اگر وہ اس تالاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو منہ میں پتھر بسیڑ کر انہیں دوبارہ اس تالاب میں دھکا دے دیں گے اور وہ قیامت تک اس عذاب میں جلتے رہیں گے. صحیح بخاری کی حدیث. جبریل امین نے پوچھا، جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں. تو ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے دل میں عذاب کا خوف ہے اور اس گناہ کا بھی ارتکاب کرے، سود بھی کھائے، سودی کاروبار میں ملوث ہو، تو اس کا یہ خوف سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو خوف جو ایمان اور عبادت کا رکن ہے، صدق خوف کی علامت یہی ہے کہ جس چیز کا ڈر ہے اس چیز کے متعلق جو امور ہیں، گناہ ہیں اور معصیتیں ہیں، یکسر ان کو چھوڑ دو، ورنہ اس ڈر کا فائدہ کیا؟ اسی طرح رجا اور امید، جنت کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. صدق رجا کی علامت کیا ہے کہ بندہ کتاب و سنت میں دیکھے کہ میں اس رحمت کو کیسے پا سکتا ہوں، جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر وہ ویسے عمل شروع کر دے. یہ صدق رجا ہے. اگر دل میں امید تو ہے لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو اس کی امید جھوٹی ہے. صدق رجا کی علامت یہ ہے کہ جنت اور رحمت کے حصول کے لیے جو قواعد ہیں، جو اعمال کتاب و سنت نے ذکر کیے، ان کی پوری طرح پابندی اختیار کر لے. تو یہ دونوں بنیادیں، رجا اور خوف کی، ان دونوں بنیادوں کی سچائی جو ہے ان نقطوں پر قائم. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ تعالیٰ کے خوف سے کون لوگ بے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیروں سے، اس کی پکڑ سے کون لوگ بے خوف ہیں؟ وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں. تو کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اس طرح رحمت کا معاملہ، وہ امید بھی سچی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان فَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو گمراہ ہوں. لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو کافر ہیں. تو اس کا معنی مایوسی بھی کفر ہے اور بے خوفی بھی کفر ہے. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. اور اس خوف اور امید کی علامتیں ہم نے واضح کر دی. تو امام بخاری کا یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے. باب الخوف، باب الرجاء مع الخوف. امید خوف کے ساتھ ساتھ یہ بندے کی پوری زندگی کا توشہ اس کو ان گناہوں کو بخشنے والا ہے.
تو یہ قواعد ایمان اور عبادت کی صحت کے تعلق سے آپ کو فراہم کیے گئے. تو عبادت کے 3 ارکان سمجھ لو اور ان کو اپنا لو. رکن محبت، محبت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس عمل کی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی محبت بھی آپ کے دل میں موجود ہو. روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا عمل کسی جبر و اکراہ پر نہ ہو، بلکہ اس عبادت کی محبت سے آپ کا دل بھرا ہو، اور جس ذات کے لیے وہ عبادت اس کی محبت بھی دل میں موجود ہو. یہ محبت کا رکن. اور پھر امید اور رجا کا، کہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے. میں جانتا ہوں کہ نماز اگر نہ پڑھی تو جہنم میں جھونک دیا جاؤں گا، اور نماز اگر پڑھی تو گناہوں کی بخشش، جنت کا حصول، اس کی رحمت کا حصول اور اس کی محبت کا حصول ممکن ہوگا. تو اسی طرح اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرے.